شہر میں سردیوں کی پہلی بارش ہو رہی تھی۔ سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسی بارش میں ایک لڑکی تیزی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ اس کا نام حورین تھا۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بیگ تھا اور چہرے پر بارش کے قطروں کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، کتابیں سڑک پر بکھر گئیں۔ وہ گھبرا کر انہیں اٹھانے لگی کہ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکلا، سیاہ کوٹ، بھیگے ہوئے بال اور گہری آنکھیں۔ اس کا نام ضریاب تھا۔ وہ خاموشی سے زمین پر جھکا اور حورین کی کتابیں اٹھانے لگا۔ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو تکلیف ہوئی؟ ضریاب نے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ کچھ لوگوں کی مدد کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ حورین نے کتاب لے لی۔ شکریہ۔ ضریاب مسکرایا۔ شاید آج بارش نے ہمیں ملوانے کا بہانہ بنایا ہے۔ حورین نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ دل نے عجیب سی دھڑکن محسوس کی، مگر وہ فوراً نظریں جھکا کر وہاں سے چل دی۔ ضریاب اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی چند دنوں میں اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بننے والی ہے۔ چند ہفتے بعد حورین اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک سامنے والی کرسی کھسکی۔ اس نے سر اٹھایا۔ ضریاب سامنے بیٹھا تھا۔ حورین حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ ضریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے بارش کے بعد کتابوں نے بھی ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حورین ہنس پڑی۔ آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، ضریاب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، صرف تم سے۔ حورین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ دونوں کی دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ ضریاب ہر صبح حورین کے لیے کافی لاتا۔ حورین اس کے لیے کتابوں میں چھوٹے چھوٹے نوٹ چھپا دیتی۔ کبھی دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، کبھی صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ ایک شام ضریاب نے حورین سے کہا، اگر میں تم سے ایک وعدہ مانگوں تو دو گی؟ حورین نے پوچھا، کیا؟ ضریاب نے آہستہ سے کہا، چاہے زندگی ہمیں جہاں بھی لے جائے، تم میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑو گی۔ حورین نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وعدہ؟ مگر دونوں کو کیا معلوم تھا کہ چند ہی دن بعد ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو ان کے اس وعدے کو توڑنے پر مجبور کر دے گا۔ تم سے مل کر بھی تمہیں کھو۔ ضریاب اور حورین کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے مستقبل کے چھوٹے چھوٹے خواب بھی دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر، کھڑکی کے پاس کتابوں کی الماری اور شام کو ایک ساتھ چائے۔ حورین اکثر ہنس کر کہتی، تمہیں پتہ ہے میں بہت ضدی ہوں۔ ضریاب مسکرا کر جواب دیتا، اور مجھے پتہ ہے میں تمہاری ہر ضد پوری کرنے والا ہوں۔ حورین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتیں۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ حورین گھر پہنچی تو اس کے والدین ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھے تھے۔ اس کے والد نے اسے اپنے پاس بلایا، بیٹا، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ حورین کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً ختم ہو گئی۔ رشتہ؟ والد نے سر ہلایا۔ تمہاری شادی فراز سے ہوگی۔ حورین کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ لیکن بابا، میں فراز کو پسند نہیں کرتی۔ والد نے سختی سے کہا،
یہ فیصلہ صرف تمہاری پسند کا نہیں ہے۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے والد نے حیرت سے پوچھا، کون؟ حورین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، پہلے اپنے والد کی بات مکمل سن لو۔ اسی شام حورین نے زریاب کو فون کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زریاب؟ ہاں حورین، گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر زریاب نے کہا، میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ حورین گھبرا گئی۔ نہیں۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ زریاب نے نرمی سے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن زریاب اپنے والد کے ساتھ حورین کے گھر پہنچا۔ لیکن جیسے ہی دونوں خاندان آمنے سامنے آئے، زریاب کے والد کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے حورین کے والد کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم حورین کے والد بھی ساکت رہ گئے۔ تم یہاں کیسے؟ زریاب حیران تھا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ حورین کے والد نے سخت لہجے میں کہا، زریاب، تم حورین سے آج کے بعد کبھی نہیں ملو گے۔ زریاب نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ حورین کے والد نے جواب نہیں دیا۔ اس کے والد نے زریاب کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کی، مگر جاتے جاتے زریاب نے حورین کی طرف دیکھا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زریاب نے صرف ہونٹوں سے کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ رات کو زریاب نے اپنے والد سے سچ جاننے کی کوشش کی۔ ابو، حورین کے والد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ اس کے والد خاموش رہے۔ پھر بہت دیر بعد بولے، یہ دشمنی نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جس کی قیمت تم دونوں کی محبت چکا سکتی ہے۔ زریاب نے حیرت سے پوچھا، کیسا راز؟ اس کے والد نے آہستہ سے کہا، حورین کے والد تمہارے بڑے بھائی کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ زریاب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اور دوسری طرف حورین کو بھی اس کے والد نے ایک ایسی بات بتائی جس نے اس کی پوری دنیا ہلا دی۔ تم سے مل کر بھی تمہیں کھو دیا۔ زریاب ساری رات سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، حورین کے والد تمہارے بڑے بھائی کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس شخص کی بیٹی سے وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا تھا، کیا واقعی اس کے خاندان نے زریاب کے بھائی کو اس سے چھین لیا تھا؟ صبح ہوتے ہی زریاب نے اپنے والد سے دوبارہ پوچھا، ابو، مجھے پوری حقیقت بتائیں۔ ان کے والد نے ایک پرانی تصویر میز پر رکھ دی۔ تصویر میں زریاب کا بڑا بھائی حسام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حسام کی موت ایک حادثہ نہیں تھی۔ اس رات وہ حورین کے والد سے ملنے گیا تھا۔ زریاب نے تصویر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے والد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح حسام مردہ ملا اور اس کے فون میں آخری کال حورین کے والد کی تھی۔ زریاب کا دل ڈوب گیا۔ ادھر حورین بھی اپنے والد کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے زریاب سے دور رہنے کو کیوں کہا؟
اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ اس کا خاندان تمہاری ماں کی موت کا ذمہ دار ہے۔ حورین جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کیا تمہاری ماں کی گاڑی کو جس رات حادثہ پیش آیا تھا اس میں زریاب کے والد کی گاڑی کا نمبر درج تھا؟ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لیکن زریاب ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے والد نے کہا، میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دو دل دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دونوں کے خاندان ایک دوسرے کو مجرم سمجھتے تھے، مگر ان دونوں کے دلوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی شام حورین چپکے سے زریاب سے ملنے نکلی۔ وہ شہر کے پرانے باغ میں پہنچ گئی۔ زریاب پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ دونوں کچھ لمحے خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر حورین نے روتے ہوئے کہا، زریاب، کیا واقعی تمہارے بھائی کی موت میں میرے بابا کا ہاتھ تھا؟ زریاب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اور تمہارے بابا کہتے ہیں کہ میری وجہ سے تمہاری ماں کی موت ہوئی۔ حورین نے سر جھکا لیا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم سچ تلاش کریں گے، کیونکہ میں تمہیں کسی جھوٹ کی وجہ سے نہیں کھونا چاہتا۔ حورین نے آنسوؤں کے درمیان کہا، اگر سچ نے ہمیں جدا کر دیا تو؟ زریاب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو بھی میں آخر تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اسی لمحے دور ایک درخت کے پیچھے کوئی شخص انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کو فون کیا۔ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تو پھر اب انہیں سچ کے قریب جانے سے روک دو۔ وہ شخص مسکرایا، فکر نہ کرو، انہیں ایسا ثبوت ملے گا جس سے دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اگلی صبح زریاب کے دروازے پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں حورین کے والد حسام کے ساتھ کھڑے تھے، اور تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اپنے بھائی کے قاتل کو پہچان لو۔ زریاب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تصویر کے پیچھے چھپی اصل حقیقت اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔